اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 24واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان اسباق میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے مزید فی ابواب کا، اس میں ہم الحمدللہ باب تفعیل، باب افعال، باب مفعلہ، باب تفاعل، باب انفعال اور باب افتعال ان کو اچھی طرح پریکٹس بھی کر چکے ہیں۔ ان کے صیغے ماضی کے، مضارع کے، فعل امر، فعل نہی، مصادر ان کے، پھر اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، سب چیزیں الحمدللہ ہم دیکھ سکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی آج کے سبق میں آپ کے لیے کون سا باب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کے آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، جو کہ حسب معمول ایک مکالمے کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ المدرس افتح النافذہ۔ افتح، ہاں پہ میں نے سکون پڑھا اس لیے کہ یہ فعل امر ہے، اور النافذہ اس کو ابھی میں نے کوئی اعراب نہیں دیا، تو اب میں ذرا حرکات وغیرہ بھی لگا دوں۔ تو افتح سکون ہے آخری حرف پر کسی پہلے لفظ کے، اور اس کو ہم دوسرے لفظ کے ساکن کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے زیر دے کے ملاتے ہیں، اور النافذہ جو ہے یہ افتح کے لیے مفعول ہے، اور واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی رفع نصب جر جو ہے وہ حرکت کے ساتھ آتی ہے، پیش رفع، زبر نصب اور زیر جر۔ تو مفعول ہے تو یہ نصب میں آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا، تو میں کہوں گا افتح النافذۃ، کھڑکی کھول دے یا علی، اے علی کھڑکی کھول دو۔ علی، انہا لا تنفتح، انفتح ینفتح، باب انفعال۔ کھولنا فعل متعدی ہے اور کھل جانا فعل لازم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باب انفعال سے تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ لازم آتے ہیں۔ تو انا آ گیا، انا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہے، اور خبر جو ہے وہ لا تنفتح ہے۔ علی کہہ رہا ہے کہ جی وہ نہیں کھل رہی۔ فقط اے وجہ، لے جی باب آ گیا آپ کا نیا باب، اور یہ وہ باب ہے مزید فی ابواب میں سے جو ہم نے اپنے بیسک کورس میں نہیں پڑھا۔ ہم نے بیسک کورس میں اپنے 8 ابواب پڑھے تھے، جن میں سے ہم اس بک میں جو ابواب پڑھ چکے ہیں ذرا وہ کاؤنٹ کر لیجئے کون کون سے ہیں۔ باب تفعیل، باب افعال، باب مفعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل، باب انفعال اور باب افتعال۔ تو 7 باب ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ ہم نے 8 باب پڑھے تھے اپنے بیسک کورس میں۔ ایک باب اور رہتا ہے باب استفعال، وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اس بک میں مزید فی ابواب 8 کے علاوہ بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے، تو یہ ایک نیا باب آپ کے لیے آیا ہے، اور اس کا پہلا ماضی کا صیغہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی اے وجہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی اس کا وزن جو ہے وہ نکالیں، تو عین واو جیم یہ اس کا مادہ ہے، تو اس پیٹرن پہ اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ نکلے گا وہ نکلے گا جی اف اللہ۔ ایک حمزہ زائد ہے فا سے پہلے، اور جو لام کلمہ ہے اس کو ڈبل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اف اللہ یفعلو، تو مزید اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آ جائے گی، تو میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر باب اف اللہ یعنی اس کا صرف ماضی کا صیغہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ویسے اس باب کا نام ہے باب افعلال، جس کا ماضی جو ہے وہ اف اللہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ابواب کے نام ماضی کے پہلے صیغے کے حوالے سے آپ کو بتائے ہیں، جیسے باب افتعلا، باب انفعلا، باب افعلا، باب فعلا، تو اسی اعتبار سے ہم اسے کہیں گے باب اف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ فقد اے وجہ، اب اس باب کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ باب صرف رنگوں اور عیوب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الوان و عیوب ہے نا آپ نے پڑھے ہوئے، رنگ اور عیب، ان کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے وجہ مزلاجھا، مزلاج یہ آپ کا ہے جی اسم الآلہ اور بولٹ کے لیے، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ جو کنڈی ہم جسے کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہا کی ضمیر کھڑکی کی طرف جا رہی ہے تو ہم ترجمہ کریں گے کہ اس کا بولٹ ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ
یا وجو، ٹیڑھا ہو جانا، اس کا بولٹ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ المدرس، استاد کہتا ہے الا یمکنو، کیا ممکن نہیں ہے؟ اب یمکنو کا فاعل آگے آ رہا ہے جی تقویم اعوجاجہ، اعوجاج، افعلال، وہ جو میں نے نام بتایا نا آپ کو، یعنی جو مزید فی باب ہے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان بابوں کے نام جو ہیں انہی کے وزن پر ان کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افعلا، افعلال، اعوجا، اعوجاج، اعوجاج ٹیڑھا ہونا، ٹھیک ہے؟ تقویم جو ہے یہ آپ جانتے ہیں باب تفعیل کا مصدر ہے، قوم یقوم۔ اگر ہم کہیں قوم المعوجہ تو اس کے معنی ہوں گے سیدھا کرنا، درست کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یعنی درست کرنا اعوجاجہ، اس کے ٹیڑھے پن کی درستگی کیا ممکن نہیں ہے؟ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا کیا ممکن نہیں ہے؟ یہ ہو رہا ہے جی، تو یہ مصدر آ گیا یہاں پر آپ کے لیے۔ علی حاولنا، حاولا یحاولو، یہ آپ کا باب مفعلہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کر کے دیکھنا، تو حاولنا ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی۔ ولم نتمکن، نتمکن میں سے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ لم آ گیا اور لم جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور تمکنا یہ باب تفاعل سے لفظ ہے، تمکنا یتمکنو، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کے معنی ہوں گے جی کسی چیز پر قادر ہونا یا قابو پانا۔ ولم نتمکن اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ذالکا یہ مفعول ہو گیا، اور ہم اس پر قابو نہ پا سکے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی لیکن ہم اس پر قابو نہ پا سکے، یعنی ہم اس پر قدرت نہیں رکھ سکے۔ المدرس، وجہ کا محمرن یا احمدو، احمد سے استاد مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک جملہ اسمیہ، وجہ کا تمہارا چہرہ، وجہ کا تمہارا چہرہ مبتدا بن گیا اور خبر آ رہی ہے جی محمرن۔ اصل میں اگر آپ اس باب سے اسم الفاعل بنائیں یا اسم المفعول بنائیں تو دونوں کا وزن جو ہے وہ سیم بنے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم المفعول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ یہ آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ ہے ٹیڑھا ہو جانا، رنگ کے حوالے سے بات کریں گے تو سرخ ہو جانا، تو پھر یہ اس سے اسم مفعول نہیں بنے گا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو وجہ کا محمرن یہ آپ کا، میں نے جیسے کہا کہ اسم الفاعل ہوا، تو استاد کہہ رہا ہے کہ احمد تمہارا چہرہ سرخ ہے، تمہارا چہرہ سرخ ہوا ہے۔ کأنک غضبان، ایسا لگتا ہے کہ تم غصے میں ہو، ٹھیک ہے؟ غضبان غصے میں ہونا، کانا آ گیا، اس کا ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے، ساری باتیں الحمدللہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ احمد کہتا ہے جی ہاں، نعم جی ہاں، لقد اغضبنی جعفر، جعفر نے مجھے غضبناک کر دیا ہے، جعفر نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ غضب یغضب کے معنی ہوتے ہیں غصہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اور اغضب یغضب کسی پر غصہ نکالنا یا غصہ کرنا، تو لقد اغضبنی جعفر، جعفر نے مجھے غصہ دلایا ہے، بسخریتہ منی، کس چیز کے ذریعے سے؟ با سببیہ، سبب بیان کیا جا رہا ہے اس کا، سخریتی ہی، یہ ایک مرکب اضافی آ رہا ہے، ساخرہ یسخرو، من کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے یا باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مذاق اڑانا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مصدر ہے سخریتن، تو وہ کہہ رہا ہے کہ منی، میرا مذاق اڑانے کی وجہ سے، لقد اغضبنی جعفر، جعفر نے مجھے غصہ دلایا ہے، بسخریتہ منی، اس کا میرا مذاق اڑانے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں جی، آگے استاد پھر کیا کہتا ہے؟ المدرس، استاد کہتا ہے قم، قام یقوم سے فعل امر ہے، قم کھڑے ہو جاؤ، وتودع اور وضو کرو، تودع یتودع وضو کرنا، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو، اور تھوڑی دیر بعد جعفر سے ہی کہا جاتا ہے یا جعفر الم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا نہیں سنا؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، فی سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات میں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟
اور وہ کال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم. اب دیکھیں وہ جو میں نے کہا تھا نا من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو دیکھیں من آ رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جائے گا وہ من کے ساتھ آئے گا. لا یسخر قوم، اور یہاں پر لا جو ہے لائے نہیں ہے اور تھرڈ پرسن یعنی غائب کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یسخر کا فاعل جو ہے وہ آگے آ رہا ہے قومن. لا یسخر قوم من قوم، کچھ لوگوں کا یا تم میں سے بعض لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسا ان یکونوا خیرن، عسا یہاں پر ایک آیا ہے لفظ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. یعنی افعال مقاربہ کیا ہیں؟ وہی کانا و خواتہا، اسی کی آپ کہہ لیں گے فیملی ایک آگے جا کے ملتی ہے آپ کو. عسا ہو سکتا ہے ان یکونوا خیرن منہ، کہ وہ ہوں ان سے بہتر. اب یہاں پر یکونو آ گیا، کانا یکونو، اور کانا کا ایک اسم آ گیا جو کہ اس کے اندر ہی ہے، اور خیرن اس کی خبر ہے، اور منہم جو ہے یہ خیرن کے متعلق ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ اسم و تفضیل کے یہاں پر متعلق ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں. تو اب یہاں پر ثابت ہوا کہ یہاں پر قومن جو ہے مراد یہاں پر مرد. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ دونوں کا ذکر آ گیا تو ہم اس کا ترجمہ بھی یوں کریں گے، تم میں سے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسا ان یکن خیرم منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. جعفر کہتا ہے بلا، کیوں نہیں، بالکل جی، میں نے یہ کال سنا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک جو اچھا انسان ہے اپنی غلطی مانتا ہے، وہ کہتا ہے جی استغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اور اس سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. آگے چلتے ہیں جی. المدرس، خذ دفترک یا ایوب، ایوب اپنا رجسٹر لے لو. خذ دفترک یا ایوب، ایوب اپنا دفتر لے لو. یسلم لہ الدفتر، وہ حوالے کرتا ہے اس کے دفتر. یسلم میں جو ضمیر ہے وہ جاری ہے المدرس کی طرف، کیونکہ وہ رجسٹر پکڑا رہا ہے، اور لہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ جاری ہے ایوب کی طرف، اس لیے کہ ایوب رجسٹر پکڑ رہا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کانٹیکسٹ سے پتہ کرنی ہے کہ کون سی ضمیر جو ہے کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حوالے کرتا ہے اس کے رجسٹر. تو کون کس کے حوالے رجسٹر کرتا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا پیچھے سے، کہ استاد نے کہا کہ ایوب رجسٹر پکڑ لو، تو استاد رجسٹر پکڑا رہا ہے اور ایوب جو ہے وہ رجسٹر پکڑ رہا ہے. اراکا ضعیفن، استاد پھر کہتا ہے اراکا، رآ یرا، اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھنا جو ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ایکسرسائزز میں بات کر دیں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب. میں آپ کو مختصر سے بتا دوں، دیکھنا ایک تو ہوتا ہے جی آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے، رآ یرا رؤیتن، ایک ہوتی ہے آپ کی رؤیت آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے، اور اسے رؤیت بصری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بصری رؤیت کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آپ کا دماغ سے دیکھنا، دل سے دیکھنا. ٹھیک ہے، اس کو رؤیت قلبی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کو یوں کریں گے، اراکا ضعیفن، میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں. کس چیز میں؟ فن نحو میں نحو میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیں نحو میں کمزور دیکھنا آپ کے خیال میں کوئی آنکھوں سے دیکھنا تو مراد نہیں ہوگا نا، یہ ہوگا کہ میرے علم کے مطابق تم نحو میں کمزور ہو. یجب، وجب یجب، واجب ہونا. یجب علیکا، تم پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ یجب کا آگے فاعل آ رہا ہے ان تجتہدا، کہ تم محنت کرو، یعنی تمہارا محنت کرنا تم پر واجب ہے. ایوب کہتا ہے جی انشاءاللہ جی. المدرس، اقرأ الآیت یا حامدو، حامد آیت پڑھو. ٹھیک ہے، حامد آیت پڑھو. اب الآیہ سے مراد وہی ہے جو کہ سبق کھلا ہوا ہے اور اس میں سامنے آیت آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جی حامد آیت پڑھتا ہے. آیت کون سی ہے؟ حامد بعد الاستعاذتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد، یوم تبیض، اب یہ آ گیا جی اس کا فعل مضارع، اف اللہ یفعلو، تو اب ید یب یدو، سفید ہو جانا. ٹھیک ہے، یوم
تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کے مفہوم پر ہم غور کرتے ہیں. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، یہ اسودہ یسودو سے ہو گیا، یعنی کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کس دن؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب کون سا دن مراد ہے؟ ظاہر بات ہے یہ آخرت کا دن ہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ اسودت، اسودہ یسودو، اسودہ اسودا اسودو اسودت. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ باب جو ہے باب اف اللہ، اس کا حمزہ جو ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے. تو پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہاں پر محذوف ہے کچھ، تو ان سے کہا جائے گا، پس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، پس تم عذاب چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ابیضت کا فاعل وجوہہم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہاں پر اسودت کا فاعل وجوہہم تھا. تو وَأَمَّا الَّذِينَ ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید یہاں پر روشن کے معنی میں ہم کریں گے، فَفِي رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں یعنی اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم مبتدا، خالدون خبر، اور فیہا متعلق خالدون کے. ٹھیک ہو گیا جی، بڑی خوبصورت آیت ہے، میں ایک مرتبہ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. آگے چلتے ہیں جی. المدرس، اس کے بعد استاد کہتا ہے اقرأ الحدیث یا ایوب، ایوب تم حدیث پڑھو. ایوب حدیث پڑھتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہو، وہ روایت کیا ہے کہ ہوا، یعنی انا اس کا ایک اسم آ گیا اور آگے خبر آ رہی ہے نہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان کسی سے، ان بیع الثمراتی، پھل کی تجارت سے، پھل کو بیچنے سے منع فرمایا. حتیٰ، یہاں تک کہ یبدوا صلاحھا، صلاحن کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، اس لفظ کو ذرا دیکھ لیں. اس کے ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے جی نیکی، راست روی، درستگی، صفائی ستھرائی اور بے عیبی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرما رہے ہیں وہ کس سے منع فرما رہے ہیں؟ پھل کی تجارت سے منع فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بے عیبی جو ہے وہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے. وَعَنِ النَّخْلِ، اور اس کھجور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کی تجارت سے منع فرمایا. حتیٰ یزہوا، پہلے تو یہاں پر نوٹ کریں کہ یہاں پر یبدو واو پہ جو زبر آ رہی ہے، یہ ان جو حتیٰ کے بعد ایک چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور یہاں پر جو ہے حتیٰ اس کے بعد بھی ایک ان جو ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس کی نصب آپ کہہ لیں ان کی ٹرمینالوجی میں، یعنی اس کا خفیف ہونا یا اس کا منصوب ہونا حتیٰ کے بعد جو ان ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ یزہو، یعنی زا ہا واو مادہ ہے اس کا، اور زہا یزہو اوریجنلی بنے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی کھجور کا سرخی یا زردی مائل ہونا، یا اس کے بعد اس کے سرخی یا زردی مائل ہو جانے کے بعد کھجور کا نکھر جانا. تو ظاہر بات ہے عرب کو بات جو سمجھ آنی ہے وہ اپنے مشاہدے کی چیزوں سے ہی سمجھ آنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی تجارت سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اس کی سرخی یا زردی جو ہے نمایاں ہو جائے، یا
آپ کہہ لیں کہ نمایاں ہو کر نکھر جائے. قیلا پوچھا گیا وما یزہو، وما یزہو یعنی صحابہ نے سوال کیا کہ یہ یزہو کیا ہے، یزہو کیا ہے؟ تو قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمارو او یسفارو، یحمارو او یسفارو، سرخ ہونا یا زرد ہونا، سرخ ہونا یا زرد ہونا. تو اب یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے نا یحمار، یہ اسی باب، یہ جو افعلہ باب ہے نا اس کے ساتھ آپ کہہ لیں افعلہ یفعلو ہے نا، تو اگر یہ ہوتا احمرہ یحمرو ہوتا تو یہ ہے یحمارو، تو ایک الف ایڈ کر دیا گیا تو اس سے ایک نیا باب بن گیا جی. ٹھیک ہے، یعنی افعلہ افعالہ، افعلہ افعالہ، یفعلو یفعالو. ٹھیک ہے، تو یہ اگلا باب ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. تو قالا یحمارو او یسفارو، آپ نے فرمایا سرخ ہو جانا یا پھر زرد ہو جانا. ٹھیک ہے، تو دو ابواب آگے جی اس سبق میں آپ کے. یدخل المراقب، مراقب داخل ہوتا ہے، المراقب وہ اعلان کرتا ہے اور ظاہر بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی بات بتائے گا. فی مکتبی ساعتن، تو ایک جملہ اسمیہ کی شکل میں اعلان ہو رہا ہے جی میرے آفس میں ایک گھڑی ہے. فی مکتبی خبر مقدم جار مجرور اور مبتدا مؤخر ہے ساعتن، میرے آفس میں ایک گھڑی ہے. وجدت امسی، وہ پائی گئی ہے کل. وجدت میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ ساعتن کی طرف جاری ہے، وہ کل پائی گئی. فی المصلی، فی المصلی، مصلی ہم پڑھ چکے ہیں، صلی یصلی، اس سے اسم المفعول جو کہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسم ظرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. نماز پڑھنے کی جگہ میں بعد ما انتہت صلاۃ الظہری، یعنی ظہر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد. تو یہاں پر یہ ما جو ہے نا بعدہ کے بعد آ رہا ہے، یہ اصل میں ما مصدری ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز میں بات ہو جائے گی. اس لیے میں ترجمہ دیکھ کے کر رہا ہوں کہ ظہر کی نماز ختم ہو جانا مصدر بن گیا نا، تو اس ما نے اس جملہ فعلیہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا، تو یہ ما مصدری ہے، ختم ہو جانے کے بعد. ٹھیک ہو گیا. اور انتہت، یہ آپ کو پتہ ہے انتہا ینتہی باب افتعال سے ہے. فمن فقدت ساعتہ، فقدت، فقدہ یفقدو، اس کے معنی ہوتے ہیں گم ہو جانا. ٹھیک ہے، فقط فقدت ساعتہ، تو جس کی گھڑی کھو گئی ہے وہ، فل، تو اسے چاہیے کہ، اب یہ شرطیہ جملہ آ گیا جی وہ بھی بھول نہ جائیے کہیں آپ. تو فمن فقدت ساعتہ، تو جس کی گھڑی گم ہو گئی ہو، فل یتصل بی، تو اسے چاہیے کہ مجھے مل لے. تو اسے چاہیے کہ اتصلا یتصل ملنا، تو اسے چاہیے کہ مجھے مل لے بعد ما ینتہی الدرس. ٹھیک ہے، بعد ما ینتہی الدرس، درس کے سبق کے ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، سبق کا ختم ہو جانا، تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ بھی ما مصدری ہے، سبق کے ختم ہو جانے کے بعد. تو قاعدہ اصل میں مراقب صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں تو عربی زبان کا کوئی نہ کوئی قاعدہ وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں بھی قاعدہ انہوں نے بتا دیا، ما مصدریہ کا بتا دیا، اور کچھ ہماری وکیبلری میں بھی اضافہ کر دی ہے. لیجیے یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمارین ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے. لیکن ذہن میں یہ تازہ کر لیں کہ اس سبق میں 24ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں 2 ابواب کا تعارف کرایا ہے، اور یہ دونوں ابواب جو ہیں یہ رنگوں اور عیوب کے متعلق ہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی رنگ اور عیب جو ہیں ان کے اظہار کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. ایک باب جو ہے اس کا ماضی جو نام اس میں یہ استعمال کرتے ہیں افعلہ ہے، اور دوسرا نام جو ہے دوسرے باب کا نام وہ ہے افعالہ. تو افعلہ یعنی عین اور لام کے درمیان میں الف ایڈ کر لیں گے تو دوسرا باب بن جائے گا، اور ماضی مضارع انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی پریکٹس جو ہے وہ ایکسرسائز میں ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ایکسرسائزز کے ساتھ، تمارین کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.